بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اس شخص کا ایمان نہیں جو اللہ پر بھروسہ نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 23 میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل ایمان کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا دل سے یقین کرے کہ سارے حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی عطا کرنے والا اور روکنے والا ہے، ساری حرکت و طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اس سے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مانگو گے تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور یہ یقین جانو کہ اگر پوری دنیا والے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر ساری دنیا والے تمہیں نقصان دینے پر تل جائیں تو اتنا ہی نقصان دے سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ ان بڑے اسباب میں سے ایک ہے جن سے منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے، اور جن کے ذریعے مصائب سے گلو خلاصی ملتی ہے۔ لہذا جس نے اسباب کا انکار کیا اس کا توکل صحیح نہیں رہا، لیکن کامل توکل اللہ یہ ہے کہ نہ تو اسباب پر کلی طور پر بھروسہ کیا جائے اور نہ دل کو اس سے وابستہ کر لیا جائے، بلکہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ اور جسم کا تعلق اسباب کے ساتھ قائم ہو۔ دراصل اسباب اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کی تدبیر کا مظہر ہیں، اور توکل اس کی ربوبیت اور قضاء و قدر سے وابستگی کا نام ہے۔ لہذا اسباب کی بندگی توکل کا پرتاؤ ہے،
اور توکل عبودیت اور بندگی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ لیکن جب توکل کمزور ہو جاتا ہے تو دل اسباب پر اعتماد کرنے لگتا ہے اور مسبب یعنی سبب بنانے والے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ غفلت اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ دل اسباب حقیقی کو چھوڑ کر موہوم اسباب پر توکل کر بیٹھتا ہے، اور یہی قدیم و جدید زمانے میں لوگوں کا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔